اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے ایک علاقے میں تشریف لے گئے۔ اب عراق کا یہ علاقہ ایک بستی پر مشتمل تھا اور اس بستی میں لاکھوں افراد رہتے تھے۔ طبیعت کے لحاظ سے یہ افراد بڑے سخت تھے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے بعد اتنے سالوں سے یہ لوگ ابھی تک عیسائیت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اس علاقے میں گئے اور آپ نے اس علاقے کے بڑے بڑے سرداروں سے بات چیت کرنا شروع کر دی اور بڑے سرداروں کو دین کی دعوت دی، دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ان کو دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو اس وقت عیسائیوں کا ایک بڑا پادری آپ کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی بڑی عمر کا شخص تھا اور یہ کچھ عرصہ بغداد میں رہا تھا اور کچھ عرصہ اس نے مصر میں بھی گزارا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ مسلمان علماء کے ساتھ بھی گزارا تھا۔ اس وجہ سے اس نے مسلمان علماء کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی بدولت کچھ حدیثیں بھی یاد کر لی تھیں۔ اب یہ بوڑھا عیسائی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضور ہم اسلام کو سچا مان لیں گے، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضور غوث پاک نے اس سے کہہ دیا کہ تمہیں جو سوال پوچھنا ہے تم مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عیسائی راہب کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی شانوں والے تھے، یعنی آپ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کی یہ شان بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء کو یوں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کیا یہ حدیث آپ مانتے ہیں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اس عیسائی سے فرمانے لگے، بالکل میں مانتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ایسا فرمایا ہے اور یہ بات بالکل حقیقت اور سچ ہے۔ یہ سن کر یہ عیسائی بوڑھا کہنے لگا، تو پھر آپ یہ بھی مانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردہ چیزوں میں روح پھونک دیتے تھے۔ کیا آپ مانتے ہیں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں بالکل، میرا اس بات پر بھی پختہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے عطا کیے ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ماننا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو معجزے بھی عطا کیے تھے۔ یہ بات سن کر عیسائی بوڑھا تیزی سے حضور غوث پاک سے کہنے لگا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عالم ہیں۔ اگر آپ کی شان بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسی ہے تو آپ بھی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ کون سی مشکل بات ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عیسائی راہب نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مردہ زندہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس قبر کے قریب گئے اور آپ فرمانے لگے، اللہ کا نام لے کر اٹھ اور زندہ ہو جا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس قبر کی مٹی ہٹ گئی
اور اس میں سے ایک مردہ زندہ نکل آیا۔ اس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی تھی۔ اس عیسائی نے جیسے ہی یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ عیسائی بوڑھا ابھی اپنے خیالات میں گم تھا کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے اس مردے سے پوچھا، تم کون ہو، ذرا اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ مردہ کہنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ مردہ بول کر کہنے لگا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہوں۔ میں حضرت دانیال علیہ السلام کو مانتا ہوں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی حقانیت تسلیم کرتا تھا، اور حضرت دانیال علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اب میرا حال بہت اچھا ہے اور میں عذاب الہی سے محفوظ ہوں۔ بے شک دین اسلام ہی سچا دین ہے اور اسی دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس مردے سے فرمانے لگے، اچھا اب تمہارا کام پورا ہو گیا، اب تم واپس اسی قبر میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد اس شخص کو دوبارہ موت آئی اور اس کو دوبارہ اسی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں کھڑے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے، اور یہ بڑا بوڑھا عیسائی بھی مسلمان ہوا اور حضور غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا، اور پھر وہ ساری بستی آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئی جس میں سارے پہلے عیسائی تھے۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سرکار غوث پاک نے ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب جانا مناسب سمجھا، اور قریب جا کر آپ نے ان سے پوچھا، تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کی کہ یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ تو یہ عیسائی کہنے لگا، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سرکار بغداد غوث اعظم نے فرمایا، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو یہ عیسائی کہنے لگا، ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک نے اس غیر مسلم کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ فرمانے لگے، اب میں کس کو زندہ کروں؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا تو حضور غوث پاک اس قبر کے پاس تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور مردے کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر فوراً کھل گئی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور یہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور غوث پاک کا ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیوں ہے؟ یہ لقب آپ کو کس طرح ملا ہے؟ اس کے جواب میں آپ فرمانے لگے کہ ایک روز میں سیاحت کے لیے بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بیمار آدمی زندگی سے لاچار خراب حالت میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو وہ بالکل تازہ ہو گیا، اس کی کمزوری فوراً دور ہو گئی، اس کے جسم میں توانائی اور طاقت آ گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میں تمہارے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں اور کمزوری کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ سے زندہ کیا ہے، تو بے شک مردہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر بغداد کی جامعہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک آدمی ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آواز بلند کہنے لگا، یا سیدی یا محی الدین، یعنی اے دین کو زندہ کرنے والے۔ بس اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور نفل ادا کیے۔ میرا سلام پھیرنا ہی تھا کہ خلقت مجھ پر ہجوم کی طرح ٹوٹ پڑی اور کانوں کو گنگ کر دینے والی فلک پاش آواز سے محی الدین پکارنے لگے۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے ہرگز نہیں پکارا تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ حضور غوث پاک نے دین اسلام کو وہ حیرت انگیز خدمات دی ہیں اور دین اسلام کو بالکل زندہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار غوث اعظم دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیہ میں عرض کیا کہ یا سیدی یا محی الدین، اس بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی تھی۔ دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں سے کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا۔ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات اسی دریا میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج پورے 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلی جاتی ہے۔ دوستو، حضور غوث پاک کو اس بوڑھی پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہیں ہوا۔ آپ نے بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ عرض کی، اے اللہ، اس قدر تاخیر کیوں ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے بندے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام آسمان و زمین کو پیدا کر دیتے، مگر ہم نے حکمت کے تحت 6 دن میں یہ سب پیدا کیا ہے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت دریا کے جانور کھا گئے ہیں، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ دوستو، ابھی یہ کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن سبھی دریا کی تہہ پر نمودار ہو گئے۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ کنارے پر آ گئے۔ تمام باراتی سرکار غوث پاک سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے سرکار غوث اعظم کے دست حق پر اسلام بھی قبول کیا۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو صحیح سلامت واپس نکالا اور پھر وہ لوگ بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بارات کے دلہا کا نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ کا لقب دریائی تھا اور انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں واقع ہے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ یہ عورت انتہائی غریب، نادار اور مسکین تھی۔ اس کا کوئی شوہر یا سرپرست بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ جب یہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت جو ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کے پاس جا کر دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ یہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو لے کر اس وقت کے بڑے پیر، اس وقت کے مشہور ولی کے پاس چلی گئی تاکہ یہ اپنے بچے کے لیے دعا کروائے اور اس ولی کی دعا سے اس کا بچہ بالکل صحت یاب ہو جائے۔ ابھی یہ بوڑھی عورت راستے میں ہی تھی کہ اس کے بچے نے دم دے دیا اور یہ فوت ہو گیا۔ یہ بوڑھی عورت پھر بھی اپنے بچے کو لے کر اس وقت کے بڑے بزرگ کے پاس پہنچی، لیکن وقت کے بڑے ولی نے اس سے کہہ دیا کہ بی بی، اب تمہارا بچہ مر چکا ہے اور مرا ہوا بچہ زندہ نہیں ہوتا، بس تم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ بوڑھی عورت اس ولی کے در سے خالی ہاتھ واپس آ گئی اور یہ اس ولی کی خانقاہ کے باہر بیٹھ کر مسلسل زارو قطار رونے لگی۔ اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بہت ہی خوبصورت تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا،
بڑی بھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو خود بھی ابھی چھوٹے بچے ہو۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ عورت کہنے لگی اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہے، میرا بڑا قیمتی تحفہ مجھ سے چھن گیا ہے۔ اس معصوم بچے نے آخر کیا گناہ کیا تھا؟ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش کے مراحل میں تھا جب میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اس طرح شدت سے رونا دیکھ کر یہ چھوٹا بچہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا مائی تم اس طرح پریشان مت ہو، تم دیکھو تمہارا بچہ مرا نہیں بلکہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس عورت کو اس بچے کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس بوڑھی عورت نے جب جا کر اپنا بچہ دیکھا تو یہ عورت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا بچہ واقعتاً زندہ تھا اور اپنی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسی خانگاہ کا وہ ولی اپنی خانگاہ سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس ولی نے دیکھا کہ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا تھا دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے تو وہ ولی اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہارا بچہ دوبارہ زندہ کیسے ہوا ہے؟ تو وہ عورت اس ولی سے کہنے لگی تمہاری دعا میں تو کچھ اثر ہی نہیں ہے، میرا بچہ تو اس چھوٹے سے لڑکے نے زندہ کیا ہے۔ اس ولی نے جیسے ہی اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ اپنی چھڑی لے کر اس لڑکے کی طرف آیا اور کہنے لگا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم تقدیر الہی سے کھیلو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم مردے کو زندہ کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت کا بڑا ولی چھڑی لے کر اس چھوٹے بچے کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ دراصل وہ وقت کا بڑا ولی اس چھوٹے بچے کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اس ولی سے خود کو بچاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوا۔ قبرستان میں داخل ہو کر اس بچے نے قبر والوں سے کہا اے قبرستان والوں، یہ بوڑھا بابا مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس بچے نے یہی کہا تھا کہ 300 مردے قبرستان سے زندہ کھڑے ہو گئے اور اس بچے اور اس بوڑھے بزرگ کے درمیان آ گئے۔ اس بوڑھے بزرگ نے جیسے ہی یہ سارا واقعہ دیکھا تو اس نے اپنی چھڑی وہیں پھینک دی اور اس بچے سے کہا کہ تو جان اور اللہ کی رضا جانے، جیسا تمہارا دل کرے ویسا کرو، میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ بزرگ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہی تھا اور آپ کے آباؤ اجداد میں سے ہی کوئی تھا جس نے قبرستان کے 300 مردے بالکل زندہ کر دیے، وہ بھی اس وقت جب وہ بچپن کی حالت میں تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ بذات خود تھے۔ تو سردار اولیاء حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تا حد نگاہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، تقریباً 70,000 افراد کا مجمع تھا۔ لوگ دور دراز سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا واز سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ آنے والوں میں مسلمان، یہودی، عیسائی بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، کیونکہ آپ کا واز ہر مذہب و ملت اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا درس روحانیت، اصلاح نفس اور اصلاحی اعمال پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ دن بغداد کی تاریخ کا ایک سنہرا دن سمجھا جاتا تھا۔ حضور غوث پاک بغداد شہر سے باہر عیدگاہ میں اپنی نشست پر جلوہ فروز ہو کر حکمت و دانش کے موتی لٹا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کلام کی تاثیر سے اکثر لوگوں پر واجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ تو جوش الہی میں آ کر اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتے تھے،
بعض بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا جس دن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے واعظ میں مصروف تھے۔ اسی واعظ کے دوران ایک عیسائی راہب مجلس میں داخل ہوا اور حضور غوث پاک کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عیسائی راہب کے ذہن میں دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حضور غوث پاک کی مجلس میں ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات ملے ہیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حضور غوث پاک اپنے واعظ کا سلسلہ ختم کریں تو وہ آپ سے سوالات کر سکے۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی پرسوز تقریر ختم ہوئی۔ مجلس ختم ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ابھی اپنے سٹیج پر ہی موجود تھے کہ اتنے میں عیسائی راہب بھی آ گیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ دوستو، سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس عیسائی راہب سے فرمانے لگے، میاں تمہیں پورا حق حاصل ہے، تم جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہو ضرور پوچھو۔ اب عیسائی راہب کہنے لگا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر خدا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے لگے، تمہارے بقول اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی کریم پر فضیلت حاصل ہے تو اس پر تم کوئی اپنی آیت سناؤ یا کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو دلیل واضح ہو۔ عیسائی راہب انتہائی جوشیلے لہجے میں کہنے لگا، حضور میری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مگر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی بھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس عیسائی راہب کی دلیل سن رہے تھے۔ یہ عیسائی راہب مزید اپنی دلیل کو پختہ کرنے کے لیے حضور غوث پاک سے کہنے لگا، حضور اور یہ دلیل میں کوئی اپنی کسی کتاب سے نہیں دے رہا، یہ حوالہ میں اپنی کتابوں سے نہیں دے رہا، بلکہ آپ مسلمان لوگوں کا بھی یہ پختہ یقین اور ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اور تم مسلمان لوگ روح اللہ یعنی اللہ کی روح کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اس عیسائی راہب سے فرمانے لگے، بے شک ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بے جان چیزوں میں روح پھونکی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردہ چیزوں میں روح پھونک دیتے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس عیسائی راہب کی طرف دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگے، اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، مگر معجزات فضیلت کی بنیاد نہیں ہیں۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے تو اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سے زیادہ افضل ہیں یا کسی سے زیادہ مفضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو، اپنے تمام رسولوں کو، اپنے تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے ہیں۔ معجزوں کا فقط مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو دوسرے عام لوگوں سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما دے
کسی معجزے کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پیغمبر فلاں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کے پاس فلاں معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بہترین اور خوبصورت معجزے عطا فرمائے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اب دوسری طرف کھڑا یہ عیسائی راہب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی ساری باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ کافی دیر تک حضور غوث پاک تمام انبیاء کرام کی شان بیان کرتے رہے اور پھر آپ فرمانے لگے، سن لو اے عیسائی راہب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پا تک مکمل معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور جان لو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے۔ اب دنیا میں وہی اہل ایمان ہیں، وہی اہل بصیرت ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہیں، اور کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول آخری رسول ہے۔ اگر ایک انسان کلمہ شہادت پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے لازمی بات ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی گواہی دینی ہوگی، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی گواہی دینی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمام بندوں سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اور ساتھ میں اس کو یہ گواہی بھی دینی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آج آپ کے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے تو کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی یہ ساری باتیں سن کر یہ عیسائی راہب آپ سے کہنے لگا، حضور میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو بے شمار معجزات کے مالک تھے، لیکن حضور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ نے کبھی مردے کو زندہ نہیں کیا تھا۔ جب حضور غوث پاک نے عیسائی راہب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آپ تھوڑا جلال میں آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے اس کے قریب آئے اور اس سے کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو تم مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کیا تمہارا کوئی عزیز بغداد میں دفن ہے؟ دوستو، یہ سن کر وہ عیسائی راہب چونک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عیسائی راہب نے اپنے ہوش و حواس سنبھالے اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، جی حضور، میرا ایک رشتہ دار اسی قبرستان میں دفن ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا باپ ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تمہیں تمہارے باپ کی قبر کا علم ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ یہ عیسائی راہب حضور غوث پاک سے کہنے لگا، جی حضور، میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کی قبر بغداد کے فلاں قبرستان میں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے باپ کی قبر فلاں ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس عیسائی راہب سے فرمانے لگے، اچھا تم ایسا کرو کہ مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے جاؤ۔ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے تھے، لیکن اس عیسائی راہب کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے جب قبرستان میں پہنچ گئے تو اس وقت اس عیسائی راہب نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا، حضور یہی میرے باپ کی قبر ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اس قبر کے قریب گئے اور آپ اس قبر کے قریب جا کر کہنے لگے، اللہ کا نام لے کر قبر سے باہر آ جاؤ۔
حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قبر کی طرف اتنا ہی کہا تھا کہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس عیسائی راہب سے کہنے لگے، جو کچھ تم نے پوچھنا ہے اپنے باپ سے پوچھ لو۔ تم اپنے باپ سے پوچھ لو کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ دوستو، یہ سارا منظر دیکھ کر وہ عیسائی راہب تو مکمل سکوت کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کی زبان تو جیسے بند ہو گئی تھی۔ اب یہ بیچارہ کیا کہتا؟ یہ تو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ برگاہ غوثیہ میں حاضر ہوا تھا، اور اپنے سامنے اب یہ قدرت کا کرشمہ دیکھ کر یہ عالم سکوت میں چلا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے۔ اب یہ کیا سوال کرتا اور اپنے باپ سے کیا پوچھتا، کیونکہ کافی عرصہ پہلے مردہ اس کے باپ میں دوبارہ سے جان آ گئی تھی۔ اس کا باپ دوبارہ سے اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا، جو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کو یوں اس طرح زندہ دیکھ کر اب اس عیسائی راہب کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو اس منصوبے سے آیا تھا کہ میں مسلمانوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ یہ اس پیغمبر کو مانتے ہیں، میں اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کروں گا اور حضور غوث پاک کے سامنے اس پیغمبر کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کی شان بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کی شان کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ باقی تمام انبیاء کرام، باقی تمام رسول، باقی تمام اللہ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام و مرتبے میں کم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ یہ عیسائی راہب یوں ہی سر جھکا کے کھڑا تھا اور اپنے ہوش میں نہیں تھا کہ اسی وقت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے دوبارہ سے اسی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابوت دوبارہ سے بند ہو گیا اور وہ قبر بھی دوبارہ سے بند ہو گئی۔ اس عیسائی راہب کا باپ جو تھوڑی دیر پہلے زندہ ہوا تھا پھر سے مر گیا اور اس کی قبر کی مٹی اوپر سے پھر سے ہموار ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسائی راہب کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو یہ حضور غوث پاک سے کہنے لگا، بے شک آپ ہی سچے ہیں اور آپ کے نبی کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس عیسائی راہب سے فرمانے لگے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بہترین اور خوبصورت معجزے عطا کیے ہیں۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردہ چیزوں میں روح پھونک دیتے تھے، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل ہو گئے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت شانوں والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ آپ نے اس وقت کلام کیا تھا جس وقت عام بچے نہیں بول سکتے، لیکن اس بات کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ اس معجزے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اور پیغمبر سے زیادہ افضل والے ہو گئے، زیادہ فضیلت والے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کون سے نبی کو، اپنے کون سے پیغمبر کو کتنا رتبہ اور کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا ہے۔